بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اور کتاب کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہے مشروع لقانون اسلامی للبیوع والدیون، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم۔ فقہ المعاملات کے میدان میں حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی خدمات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس موضوع کے قدیم مباحث کو جدید اسلوب میں ڈالنے اور مروجہ قوانین کے ساتھ ان کا موازنہ کرنے اور جدید صورتوں اور تطبیقات کو بیان کرنے کے لیے حضرت نے پہلے اپنی شہر آفاق کتاب فقہ البیوع لکھی ہے، جو کئی یونیورسٹیز میں داخل نصاب ہے اور پاکستان کے اکثر مدارس میں تخصصات کے نصاب میں اس کو باقاعدہ درسن پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کی دوسری کڑی توثیق الدیون کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہے، توثیق الدیون علی المذاہب الفقہیہ الاربعہ۔ ان دونوں کتابوں میں حضرت نے فقہ البیوع کے آخر میں ایک خلاصہ لکھا ہے فقہ البیوع کا، صیغۃ مقترحۃ لقانون البیع الاسلامی کے نام سے، جس میں حضرت نے تمام مکمل کتاب کی تلخیص کو دفعات کی شکل میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت نے اپنی دوسری کتاب توثیق الدیون کے آخری باب نمبر 5 میں مشروع القانون الاسلامی لتوثیق الدیون کے اندر حضرت نے مکمل کتاب کی تلخیص قانونی شکل میں لکھی ہے۔ ان دونوں کتابوں کی تلخیص پر پاکستان کے معروف علمی شخصیت حضرت مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم نے متعدد علمی حلقوں میں یہ کتاب پڑھا کر ضرورت کے تحت اہل علم کی عادت کے مطابق اس کی تصحیح کی اور اس پر تعلیقات اور حواشی کا اضافہ کیا، جو ایک مستقل کتاب کی شکل میں چھپ چکا ہے، جو مشروع لقانون اسلامی للبیوع والدیون ہے۔ تو یہ کتاب دراصل فقہ البیوع کے آخر میں موجود خلاصہ اور توثیق الدیون کتاب کے آخر میں موجود خلاصہ، ان دونوں کا مجموعہ ہے جس پر مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب نے کام کیا ہے۔ اس کتاب کی اہم اور بنیادی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کتاب کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں حضرت مفتی صاحب نے کئی مباحث پر عنوانات لگائے ہیں اور ہر موضوع کو الگ الگ کیا ہے، جس سے ہر موضوع الگ ہو جاتا ہے اور سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر موضوع کے دوران حضرت نے ذیلی عنوانات کو الف با اور جیم دال اس طرح نکات کے اندر تقسیم کر کے بیان کیا ہے، اور اس سے بھی ہر موضوع جو ہے اس کا تجزیہ ہو جاتا ہے اور ہر موضوع الگ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس موضوع کے اندر کتنے پوائنٹ اور کتنے نکات ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں بین السطور بہت ہی اہم نکات کا اضافہ کیا گیا ہے، اور کہیں پر تو کلمات کی وضاحت کی گئی ہے، کہیں پر اصول و تفریع کی نشاندہی کی گئی ہے، اصطلاحات کی وضاحت کی گئی ہے، اور اسی طرح جہاں پر بھی یہ بحث کتاب کے اندر اصل میں جہاں موجود ہے اس کی طرف، اس دفعہ اور اس مادے کی طرف یہ اشارہ بھی اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں حضرت مفتی صاحب نے اپنے خاص اسلوب میں بہت عمدہ حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ کتاب میں اس بحث کی دفعہ اور مادہ کی نشاندہی کر کے اس کا مکمل خلاصہ حضرت نے اپنے الفاظ میں نقل کیا ہے، اور کہیں کہیں مذاہب کی طرف اشارہ کیا ہے، مختلف آراء، اور کہیں پر تو جو ہے اپنی طرف سے بھی اہم عنوانات اور اہم نکات کا اضافہ کیا ہے۔ اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر میں 4 قسم کی فہارس کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے التعریفات الفقہیہ، دوسری فہرست ہے المصطلحات، تیسری فہرست التطبیقات المعاصرہ، اور چوتھی فہرست جو ہے وہ المحتویات کے نام سے ہے۔ جہاں تک پہلی فہرست ہے التعریفات الفقہیہ، تو اس میں فقہی عبارات اور اصطلاحات کی وضاحت کی گئی ہے، جیسے اتحاد الجنس، احتکار، عرش وغیرہ۔ اور جہاں تک دوسری فہرست کی بات ہے المصطلحات، تو اس میں عمومی طور پر جدید اور معاصر اور اہم اصطلاحات کی وضاحت کی گئی ہے، اور عمومی طور پر اس کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی اس کو لکھا گیا ہے، جیسے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ ہو گئے، چارج کارڈ ہو گئے۔ تو اس طرح جو جدید اصطلاحات ہے اس کی وضاحت یہاں اس عنوان کے تحت جمع کیا گیا۔
پھر جہاں تک تیسری فہرست ہے التطبیقات المعاصرہ کے نام سے، تو اس میں ہر موضوع اور اہم جو ہے عنوانات کے جدید تطبیقات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جہاں تک آخری فہرست ہے تو اس میں مکمل کتاب کی فہرست اور اس کی موضوعات کو بہت اہم اور خوبصورت طریقے سے فہرست کی شکل میں آخر میں جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی اہم خصوصیات تھی۔ تو کتاب کی جو ہے آپ کو آن لائن اس کو منگوا سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر رابطہ کر کے آپ یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔